السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی اپنی اس ایپیسوڈ میں پہلا خوفناک سعودی عرب سے ریلیٹڈ واقعہ۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ ان لوگوں میں سے اگر ہیں جو اسٹوریز کو سنتے تو کنٹینیوسلی ہیں لیکن لائک شیئر سبسکرائب کچھ نہیں کرتے، تو دیکھیں یار یہ غلط بات ہے۔ پلیز اگر پسند آتی ہے تو اسٹوری کو لائک بھی کیا کریں، کامنٹس میں اپنی حاضری تو ضرور لگوایا کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ کون کون ہے مجھے سننے والا۔ ہم اتنی محنت صرف اپنی ذات کے لیے تو نہیں، آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے بھی تو کرتے ہیں۔ خیر، پچھلی ویڈیو میں اچھے ویوز آئیں کافی، اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو دل سے تھینکس۔ ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، پلیز آپ شروع سے لے کے اینڈ تک اسٹوری کو لازمی سنا کریں تاکہ میری ٹائم ڈیوریشن بھی تھوڑی اور بڑھے۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے واقعے کی طرف۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھے بچپن سے ہی کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میری عمر شاید کوئی 9 سال 10 سال کی تھی۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میری عمر شاید 9 سال کی تھی اور ہم سعودی عرب کے رہنے والے۔ ہماری فیملی میں اکثر میں یہ دیکھا کرتی تھی کہ ہماری امی پر کچھ آ جاتا تھا، کوئی جن تھا یا کچھ اور، میں کچھ نہیں سمجھی تھی۔ اور جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے اس گھر پر بھی یہ معاملات تھے۔ میں، میرا چھوٹا بھائی اور میری چھوٹی بہن۔ ایک بڑا سا گراؤنڈ تھا جہاں پر ہم لوگ اکثر کھیلا کرتے تھے۔ ایک رات 10 بجے ہمیں شرارت سوجی۔ وہاں گھر تھا اور اس پر گیٹ لگا ہوا تھا جو بند تھا۔ اس کی اے سی والی کھڑکی ہمارے گھر کی طرف تھی۔ وہاں سے ایسی آوازیں آتی تھیں، محسوس ہوتا تھا کہ وہاں کوئی ہے۔ بچوں کی آوازیں آتی تھیں اور کبھی تو اچانک نل کھل جاتا۔ ایک دن میں، میری چھوٹی بہن اور میرا چھوٹا بھائی کھیل رہے تھے، تب مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے اچانک شرارت سوجی کہ میں اس سے بات کروں اور اسے گالیاں دوں، تو میں اسے گالیاں دینے لگی۔ میں نے کہا دم ہے تو آ میرے اندر، اکثر کیونکہ فلموں میں ایسا دیکھا تھا اسی لیے ایسے بول رہی تھی۔ تو اچانک ہی ایک آگ کا گولا جیسے کوئی گول روشنی تھی، وہ دور سے سیدھی میری طرف آئی اور میرے سینے میں داخل ہو گئی۔ اس کے داخل ہونے کی وجہ سے میں ایک دم ہی شاکڈ ہو گئی۔ میرا پورا جسم جیسے فنا ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے والد میرے سامنے تھے، میرے سینے پر قرآن رکھا ہوا تھا۔ پھر میں اچانک ہنسنے اور رونے لگی، پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ خیر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، احساس ہوتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ ہے۔ جب میری عمر 18 سال ہوئی تو میرے والد نے میری شادی کر دی۔ میں اپنے سسرال چلی گئی۔ وہاں میرے کمرے سے 10 قدم آگے ایک درخت تھا۔ میں ہمیشہ کچن میں کھانا بنانے یا کوئی کام کرنے جاتی تو اس درخت سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ پھر میں اکثر بیمار رہنے لگی، خود سے باتیں کرنے لگی، اکیلی رہنے لگی، کمرے کی لائٹس بند کر دیتی تھی۔ تب میری ساس اور شوہر نے ایک عالم کو بلوایا۔ اس عالم نے میرے اندر اس چیز کو حاضر کیا۔ عالم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس جن نے کہا کہ میں آیا نہیں، اس نے خود مجھے بلایا ہے۔ پھر اس جن اور عالم کے درمیان کافی باتیں ہوئیں۔ کافی باتوں کے بعد جن نے سب سے کہا کہ اگر تم نے مجھے پریشان کیا تو ٹھیک ہے، میں اس کے جسم سے نکل کر چلا جاؤں گا، مگر یہ ایک آنکھ سے اندھی ہو جائے گی۔ اور میرے شوہر سے بھی اس جن نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم دوبارہ کسی عالم کو نہیں لے کر آؤ گے تو نہ ہی میں تمہاری بیوی کو تنگ کروں گا، نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچاؤں گا۔ خیر یہ تو میں بتاتی چلوں کہ میری شادی کو 25 سال گزر گئے ہیں اور میں اپنی جوانی کی کہانی بتا رہی ہوں۔ دیکھنے والے کو یہی لگتا ہے ظاہری طور پر کہ جن اب میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہی ہے، بس میرے جسم سے نکل گیا ہے لیکن مجھے پریشان کرنا نہیں چھوڑا۔
جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ جسم چھوڑے گا تو میں ایک آنکھ سے اندھی ہو جاؤں گی۔ جی ہاں، ویسا ہی ہوا۔ اس نے میرے جسم کو بھی ایک انتقاماً طور پر چھوڑا، جس کی وجہ سے میری ایک آنکھ کی حالت اتنی بری ہو گئی ہے کہ دیکھنے والا کراہیت کرتا ہے۔ میں نے کئی ڈاکٹر سے علاج کروایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ واقعہ بھی میں اپنی بیٹی سے لکھوا کے آپ کو بھیج رہی ہوں۔ جسم تو اس نے میرا چھوڑ دیا، لیکن پتہ نہیں وہ میرا ساتھ کب چھوڑے گا، کیونکہ ابھی میں جس گھر میں رہ رہی ہوں یہاں پر بھی اکثر کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ ایک آنکھ سے تو اس نے مجھے اپاہج کر ہی دیا ہے، لیکن اس نے میری زندگی میں بھی سکون نہیں چھوڑا۔ کتنے ہی سال گزر گئے ہیں، 25 سال تو صرف میری شادی کو ہو گئے، اور یہ سب تب سے چلا آ رہا ہے جب میں صرف 9 سال کی تھی۔ اب اس کو بچپن کی غلطی یا شرارت کچھ بھی کہہ لیں، لیکن یہ میرے لیے ساری زندگی کا ایک ایسا گناہ بن گئی ہے جس کا ازالہ شاید میں قبر کے اندر تک پہنچنے سے پہلے کرتی ہی رہوں گی۔ یہ واقعہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، آپ یقین کریں بہن، میں دل سے چاہتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ آگے کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ یہ واقعہ آپ اپنے سبسکرائبرز کو لازمی سنائیے گا، کیونکہ یہ انفارمیشن ماں باپ، بڑے بہن بھائیوں یا گھر کے بزرگوں تک پہنچنی چاہیے کہ زندگی میں کیا سے کیا ہو سکتا ہے، اور ایسی مخلوقات، خاص کر جنات جو سب سے خطرناک مخلوق ہے۔ میری سب سے یہی ایڈوائس ہے کہ اگر کسی کو علم ہو جائے کہ ایک جگہ پر جنات کی موجودگی ہے تو اپنے بچوں کو وہاں سے کافی حد تک دور اور محفوظ رکھیں، اور انہیں سمجھائیں کہ کوئی ایسا الفاظ منہ سے نہ نکالیں جس کی وجہ سے ان کے بچپن یا ان کی لائف پہ کوئی اثر پڑے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ آپ کا سنیا جمالی۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے واقعے کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام علی ہے اور میں سعودی عرب کی ایک آئل فیلڈ کمپنی میں بطور ایگزیکٹو سیکیورٹی کام کر رہا ہوں۔ 3 ماہ پہلے کچھ وقت بعد دوبارہ اسی کمپنی میں واپس آیا ہوں۔ میں عرصے سے آپ کی ہارر سٹوریز کو سنتا ہوں، اسی لیے آج دل کیا کہ ایک ایسی سچی، ناقابل فراموش رات کی داستان آپ سے شیئر کروں جو میں آج تک نہیں بھولا۔ یہ واقعہ ہمارے ساتھ کچھ ٹائم پہلے ہی پیش آیا ہے۔ میں رات کے وقت کمپنی کے ڈرائیور کے ساتھ خیبر سے کین جا رہا تھا۔ سفر کل ملا کر 120 کلومیٹر کا تھا، جس میں سے 80 کلومیٹر تو صرف صحرا، اندھیرا اور ویرانی سے بھرا ہوا تھا۔ میری اپنی سعودی ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، اسی لیے کمپنی کی طرف سے ڈرائیور فراہم کیا تھا۔ راستے میں 2 چیک پوسٹیں تھیں، ایک بالکل درمیان میں، ایک دوسری ابکین کے داخلی مقام پر۔ تقریباً آدھا گھنٹہ سفر کر چکے تھے کہ ہوا کی رفتار اٹھنے لگی۔ ہر طرف سناٹا، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی روشنی اور نہ سگنل۔ ڈرائیور بار بار شیشے کے باہر دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ میں نے پوچھا، خیریت ہے؟ اس نے دھیرے سے کہا، ارے بھائی، مجھے تو کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے، جیسے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ ہم درمیان والی چیک پوسٹ سے تھوڑا سا آگے ہی نکلے تھے کہ اچانک ہماری گاڑی کی رفتار خود بخود کم ہونے لگی، انجن کی آواز بدلنے لگی، اور تھوڑی سی ہی دیر میں ہماری گاڑی بالکل رک گئی۔ ڈرائیور کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگیں، پسینہ، کپکپاہٹ اور آنکھوں میں خوف۔ اس نے گھبرا کر کہا کہ علی بھائی، مجھ سے آگے نہیں چلایا جا رہا، کچھ ہے یہاں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں میں خود بھی اندر سے لرز گیا تھا۔ میرے پاس سعودی کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، مگر اس سناٹے، اندھیرے اور اس کیفیت میں کھڑے رہنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور مضبوط لہجے میں کہا، چلو اب میں چلاتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ڈرائیور پیچھے ہو گیا اور میں نے اسٹیئرنگ سنبھالا۔ دل میرا بہت تیز دھڑک رہا تھا، مگر ایک اندرونی طاقت جیسے میرا ہاتھ تھامے مجھے آگے بڑھا رہی تھی۔ میں نے فوراً موبائل نکالا اور اپنے سیو کردہ قرآن پاک کی تلاوت میں سورہ رحمان چلا دی۔ وہ آواز پورے کیبن میں گونجنے لگی،
مدھم لیکن پرسکون۔ جیسے ہی میں نے گاڑی آگے بڑھائی، فرنٹ شیشے پر دھند آنا شروع ہو گئی، اور ایسی دھند جو اندر سے پیدا ہو رہی ہے۔ پھر پیچھے سیٹ سے کسی عورت کی مدھم ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، بس جیسے ایک سایہ سا ہلتا ہو۔ ڈرائیور کانپتے ہوئے بولا، یہ وہی سایہ ہے ایپکن روڈ کا جو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ گاڑی کی اسکرین پر ہاتھوں کے دھندلے نشان نمودار ہوئے، اندر سے جیسے کسی نے چھو لیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن میں نے سورہ رحمان کی تلاوت اونچی آواز میں کر دی، وہ جو دوبارہ دہرایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بس اسی لمحے گاڑی جھٹکے سے کانپ اٹھی، ایک عجیب سی سرد لہر گزر گئی، اور پھر جیسے سب کچھ پرسکون ہو گیا۔ انجن دوبارہ چل پڑا، لائٹس آن ہو گئیں، اور وہ سایہ جیسے غائب ہو گیا۔ ہم نے تیزی سے ایپکن چیک پوسٹ کی طرف گاڑی کو بھگا دیا۔ روشنی میں داخل ہوتے ہی کیفیت ختم ہو گئی۔ ڈرائیور نے میری طرف دیکھا اور کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا کہ آپ نے بغیر لائسنس کی جو ہمت کی وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ڈرا تو دیکھو میں بھی تھا، لیکن اس وقت ڈر سے زیادہ ہمت کی ضرورت تھی۔ علما، آج تک میرے دل میں یہ نقش ہے، وہ صحرا، وہ سناٹا، اور اللہ کے کلام کی طاقت جس نے ہمیں اس رات بچا لیا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ کینیڈا کا ہے۔ ملٹن کینیڈا کا ایک شہر ہے جو ٹورنٹو سے تقریباً 40 منٹ کی دوری پر ہے۔ یہ کہانی میرے مقامی مسجد کے امام نے سنائی تھی۔ انہوں نے لیکن یہ شرط رکھی تھی کہ اس واقعے میں شامل خاندان کی شناخت بالکل خفیہ رکھی جائے۔ اس خاندان میں 4 لوگ تھے، ماں، باپ، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، جو واقعے کے وقت تقریباً 15 سال کا تھا۔ ملٹن میں بہت سے پارکس اور جنگلاتی راستے ہیں، اور اس لڑکے کو روزانہ شام کے وقت ان ٹریلز پر ٹہلنے جانا بہت پسند تھا۔ وہ ہمیشہ ہی مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے نکلتا اور عموماً مغرب سے 10 منٹ پہلے اپنے گھر واپس آ جاتا تھا تاکہ اپنے والد کے ساتھ نماز مغرب کے لیے مسجد جا سکے۔ ایک دن وہ ہمیشہ کی طرح گیا، مگر اس دن وہ اپنی معمول کی واپسی کے وقت نہ لوٹا۔ والدین نے سوچا شاید دوستوں کے ساتھ رک گیا ہوگا۔ وہ مغرب کے 30 منٹ کے بعد گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، نہ سلام نہ بات۔ والدین کو یہ تھوڑا عجیب تو لگا، لیکن کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ بھائی کو کھانے کے لیے نیچے بلاؤ۔ بیٹی نے جا کر کمرہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی جواب نہیں۔ لڑکے کے والد صاحب اوپر گئے اور دروازہ آہستہ سے کھولا تو بیٹا سو رہا تھا۔ والد صاحب نے دروازہ بند کیا اور کہا کہ شاید آج بہت تھک گیا ہے۔ انہوں نے کھانا میز پر ہی رکھ چھوڑا کہ اگر رات میں بھوک لگے گی تو کھا لے گا۔ صبح ڈائننگ روم میں دیکھا تو کھانا جھونکا توں پڑا تھا۔ والدہ پریشان ہوئی اور فوراً ناشتہ بنانے لگ گئیں کہ بیٹے نے پچھلے دن دوپہر کے بعد سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اسکول کا وقت ہونے کے باوجود جب بیٹا باہر نہ آیا تو والد صاحب کمرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا ابھی بھی سو رہا تھا۔ اس کے ماتھے کو چھوا تو تیز بخار تھا۔ والد صاحب نے کہا کہ شاید ٹریل سے کوئی وائرس لگ گیا ہے، آج آرام کرنے دیتے ہیں۔ والد صاحب کام پر چلے گئے اور بیٹی اسکول۔ والدہ گھر پر ہی رہیں اور ہر 2-3 گھنٹے بعد آ کر بیٹے کو دیکھتی رہیں۔ وہ مسلسل سویا ہی رہا اور بخار بھی اس کا کم نہیں ہو رہا تھا۔ دوپہر میں والدہ نے اس کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھا تاکہ بخار کم ہو۔ 15 منٹ تک کپڑا بدلتی رہیں اور بیٹا ایک بار بھی نہ جاگا۔ شام کو جب والد صاحب آئے تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب بیٹے کو اٹھانا ضروری ہے۔ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے، وہ کچھ کھائے بغیر کیسے رہ سکتا تھا؟ انہوں نے بڑی مشکل سے اسے جگانے کی کوشش کی، لیکن ان کا بیٹا نہ جاگا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے آنکھ کھولی
اور والد کے مطابق آنکھیں سرخ نظر آئیں، مگر بیٹے نے فوراً آنکھیں بند کر لیں اور والد کے دل میں شک بیٹھ گیا کہ انہوں نے صحیح دیکھا ہے یا وہم تھا۔ والدین کی گھبراہٹ بڑھ گئی۔ وہ فوراً اس کو ایمرجنسی میں لے کر گئے۔ 2 دن تک لڑکا ایمرجنسی میں رہا۔ ڈاکٹرز کو بھی علم نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کیوں اتنا سو رہا ہے۔ اسے IV لگا دی گئی تاکہ جسم میں غذائیت پہنچتی رہے۔ تمام ٹیسٹ کیے گئے مگر رپورٹس آنے میں 2-3 دن لگنے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ بخار کے علاوہ اس کی باڈی کی تمام حالت نارمل ہے۔ وہ چاہیں تو اسے گھر لے جائیں۔ گھر والے اسے گھر لے آئے۔ جیسے ہی والد نے اسے اس کے بستر پر لٹایا تو ان کے بیٹے نے اچانک ہی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں اب پیلی تھیں۔ وہ سیدھا اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا اور ایک نامعلوم زبان میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ لڑکے کے چہرے پر شدت غصہ بھی تھا اور خوف کی جھلک بھی، اور وہ مسلسل بڑبڑاتا ہی جا رہا تھا۔ اور پھر چند منٹ کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ والد صاحب ڈر گئے مگر انہوں نے گھر والوں سے کچھ نہ کہا۔ صبح تمام گھر والے اس کے کمرے میں آئے۔ بیٹی اور والد صاحب لڑکے کے پاؤں کی طرف کھڑے تھے اور والدہ اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر دعائیں پڑھنے لگیں۔ اسی وقت بیٹے نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور انہیں اصلی نام سے پکارا۔ ماں کے تو ہوش اڑ گئے کہ بیٹے نے تو کبھی اس کا نام لے کر نہیں پکارا تھا، تو پھر آج میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ یہی سوچ کے ان کی آنکھیں زاروں قطار رو رہی تھی کہ وہ ماں کو گالیاں بھی دینا شروع ہو گیا۔ والدہ تو گھبرا کر پیچھے ہٹ گئیں۔ پھر وہ باری باری ہر گھر کے فرد کو دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ گندی گندی گالیاں دینے لگا۔ والد صاحب سمجھ گئے کہ یہ ان کا بیٹا نہیں ہے۔ والد صاحب فوراً ہی امام مسجد کے پاس گئے۔ امام مسجد نے کہا کہ واضح طور پر لڑکے میں کوئی دخل ہو چکا ہے۔ جب امام صاحب لڑکے کو دیکھنے آئے تو لڑکے نے مسکرا کر امام کے ماضی کی ایسی باتیں بتائیں جو صرف امام صاحب کو ہی معلوم تھیں۔ امام صاحب اور ان کے والد حیران رہ گئے۔ والد صاحب نے کہا کہ یہ سب اسے کون بتا رہا تھا؟ امام صاحب نے بتایا کہ یہ قبضہ جن کا کھلا معاملہ ہے مگر وہ خود اسے نکال نہیں سکتے۔ انہوں نے ٹورنٹو کے ایک امام کا بتایا جو اس کام میں ماہر تھے۔ میری اپنی مسجد کے امام صاحب جب اس لڑکے کے کمرے میں داخل ہوئے تو لڑکے نے دوبارہ وہی باتیں شروع کر دیں، ان کی پرانی باتیں، ماضی کی غلطیاں اور وغیرہ وغیرہ، گویا وہ انہیں شرمندہ کر کے کمزور کرنا چاہتا ہو۔ لیکن میرے امام بہت تجربے کار تھے۔ وہ مسکرائے اور بولے، تم جو کہہ رہے ہو وہ سب درست ہے مگر بہت پرانی بات ہے۔ میں نے توبہ کی ہے، سچی توبہ، اور اللہ نے مجھے یہ مقام اسی توبہ کی وجہ سے دیا ہے۔ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہے تو مجھے تم سے کوئی خوف نہیں۔ اس بات کے بعد پھر اصل جنگ شروع ہوئی۔ گھر والوں کو گھر سے باہر کر دیا گیا، مقدس کلام گھر میں لایا گیا۔ امام صاحب نے مزید 3 لوگوں کو مدد کے لیے بلایا تھا۔ امام مکمل طریقہ نہیں بتاتے مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت تھکا دینے والا عمل تھا۔ ان 3 دنوں میں اس لڑکے نے امام صاحب پہ بہت حملے کیے۔ کبھی وہ سائڈ ٹیبل کا لیمپ اٹھا کر امام صاحب کی طرف پھینکتا، کبھی سائڈ ٹیبل ہی اڑ کر ان کے اوپر گر جاتی، کبھی تو مختلف آوازوں میں وہ لڑکا بولتا، یہاں تک کہ اپنے خاندان کے ان لوگوں کی آواز میں بھی جو تمام لوگ وفات پا چکے تھے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ وہ امام کو ذہنی طور پر توڑ دے، مگر اللہ پر یقین نے انہیں مضبوط رکھا اور بالآخر انہوں نے اس جنات کو قابو کر لیا۔ اب سچ کیا نکلا؟ وہ امام نے یہ بتایا کہ جب لڑکا ٹریل پر گیا تھا اور ایک گھنی جگہ میں جا کر رفع حاجت کر لی، وہ جگہ اس جن کی رہائش گاہ تھی جس نے غصے میں اسے زد میں لے لیا۔ والد نے جو اجنبی زبان سنی تھی، دراصل وہ جن غصے میں یہی بات اس کو کہہ رہا تھا، کیا تم نے تمہارے بیٹے کو اتنی تمیز نہیں سکھائی؟ کیا کوئی کسی کے گھر میں جا کر رفع حاجت کر کے گندگی کرتا ہے؟ گھر والوں کو جو گالیاں سنائی گئیں وہ جن کا انتقام تھا۔ بعد واقعہ آج وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہے، مذہب کے بہت زیادہ قریب ہے، آج بھی وہ ہائیکنگ پر جاتا ہے،
مگر اب وہ جانتا ہے کہ ایسے مقامات پر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ یہ واقعہ میرے امام صاحب نے مجھے بتایا تھا، میں ان کے پاس علم حاصل کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ انہوں نے مجھے ایک میسج کے طور پر بتایا تھا جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اسی لیے نہ ہی میں اپنا نام بتاؤں گا اور نہ ہی اس خاندان کا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگ جائے جیسا کہ آپ کہتی ہیں ہر ویڈیو میں انتظار کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ویورز، یہ تھے ہمارے آج کی اس ایپیسوڈ کے کئی خوفناک واقعات۔ کیسے لگے آپ لوگوں کو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا، شیئر کریے گا، اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی ٹیریفائنگ، ہاریبل اینڈ مسٹیریس اسٹوریز یا پھر ریئل ہارر ایکسپیرینس ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ای میل ایڈریس دے رہی ہوں، آپ اپنا واقعہ لکھ کر مجھے وہاں بھیج سکتے ہیں۔ پھر آؤں گی ایک نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میری دعاؤں میں ہمیشہ مسلسل آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔